السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ہے جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے۔ جماعت ششم سے مراد چھٹویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم سے اردو کی درسی کتاب سے تیسرا سبق مکمل پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جماعت ششم سے تیسرا سبق ریل اور قومی یکجہتی مصنف کے تعارف تک پڑھا تھا۔ تو بچوں، باقی کا کام بچ گیا تھا، تو ہم اس کام کو اس ویڈیو میں انجام دیں گے۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں، یہ کیجئے، سنیے، بولیے۔ یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا؟ بچوں، ہم نے ابھی جو نظم پڑھی، یعنی پچھلی ویڈیو میں، وہ نظم کس کے بارے میں ہے؟ وہ نظم ظاہری طور پر ریل کے بارے میں ہے، لیکن اس کا تعلق جو جوڑا گیا ہے وہ ہماری حیات زندگی سے جوڑا گیا ہے۔ اور اس سبق میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ نظم، یعنی ریل اور قومی یکجہتی میں، کہ ریل کے اندر ہر کوئی مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے۔ ٹرین یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کا کام ہے کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچائے، اس کو منزل تک پہنچائے، اس کو مقام تک پہنچائے۔ اسی طریقے سے بچوں، ہماری بھی جو زندگی ہے ریل کے مانند ہونی چاہیے۔ ہم بھی کسی بھید بھاؤ کے، ہم کسی کا مذہب نہ دیکھیں، بلکہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو مدد فراہم کریں۔ ہم بھی کسی کے مذہب میں خلل نہ ڈالیں، بلکہ جس طریقے سے ٹرین کسی بھید بھاؤ کے منزل مقصود تک پہنچا رہی ہے، اسی طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ یہ اس سبق سے ہمیں درس ملا ہے اور ہم اس سبق سے یہی سمجھا ہے۔ تو بچوں، اسی طریقے سے دوسرا سوال، تیسرا اور چوتھا، یہاں پر سوالات جو دیے گئے ہیں اس کے جوابات آپ تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں، پڑھیے لکھیے میں نظم ریل اور قومی یکجہتی پڑھیے اور بتلائیے کہ شاعر نے ریل کے سفر کو زندگی کے سفر سے کس طرح جوڑا ہے۔ بچوں، جو ریل کا سفر ہے، شاعر نے زندگی کے سفر سے جوڑ کر بتایا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں خلاصے میں بھی دیکھا تھا، اور جب نظم پڑھ رہے تھے تب بھی دیکھا۔ تو بچوں، اسی کو آپ تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ان جملوں سے متعلقہ شعر کو لکھیے۔ بچوں، یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، یہاں پر 3 جملے دیے گئے ہیں، ہمیں 3 جملے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ جو جملے دیے گئے ہیں اور نظم میں اس کا شعر موجود ہے، تو ہم وہ شعر ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ جیسا کہ پہلا دیکھیں، ریل ہمیں قومی یکجہتی اور انسانیت کا درس سکھلاتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر جو جملہ دیا گیا ہے اس سے متعلق شعر یعنی نظم میں موجود ہے، آپ وہ تلاش کر کر رکھیں اور لکھیں۔ اس کے بعد پہلا، دوسرا اور تیسرا جو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ان جملے کے متعلق اشعار آپ سبق میں یعنی نظم میں تلاش کریں۔ اس کے بعد حصہ جی میں دیکھیں، نظم ریل اور قومی یکجہتی پڑھیے اور ذیل کے سوالات کے جواب لکھیے۔ بچوں، یہاں پر بھی وہی بات دہرائی گئی ہے کہ نظم ریل پڑھنی ہے، اسے متعلق یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، اس کے آپ جوابات دیں، اور 1 سے لے کر 7 تک یہاں پر سوالات ہیں، اس کے آپ جوابات لکھیں، تحریر کریں۔ اس کے بعد حصہ دال میں دیکھیں، نظم پڑھیے اور شعر مکمل کیجیے۔ کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے یہ بتلاتی ہے ریل۔ اس کے بعد یہاں پر خالی جگہ دی گئی، اس کے بعد پھر سے خالی جگہ ہے، اس کے بعد شعر کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ شعر کو ادھورا دیا گیا ہے، ہم اس شعر کو کمپلیٹ لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، خود لکھیے میں مختصر جوابی سوالات۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال دیکھیں، وقت کی رفتار کے ساتھ پیچھے رہ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لکھیے۔
بچوں اس کا جواب یہی ہے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہم منزل سے بھٹک سکتے ہیں اور ہمیں کافی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، نظم ریل اور قومی یکجہتی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بچوں اس کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، بہت ہی آسان سا سوال ہے اور آسان سا جواب بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، آپ نے کبھی ریل کا سفر کیا ہوگا، اس سفر کی تفصیلات لکھیے۔ بچوں آپ نے کبھی ریل کا سفر کیا ہوگا تو آپ وہ سفر کس طریقے سے کیے ہیں اس کی تمام تفصیلات لکھیں۔ اس کے بعد طویل جوابی سوالات، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب کم از کم 10 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال دیکھیں، اس نظم میں بڑے خوبصورت زبانی اشارے دیے گئے ہیں، جیسے لہجوں کے پھول، اندھیروں سے لڑنا، کوہرے کی ردائیں وغیرہ۔ ان زبانی اشاروں کا مفہوم لکھیے۔ بچوں یہاں پر جو زبانی اشارے دیے گئے ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں مفہوم لکھنا ہے۔ آپ اپنے بڑوں کی مدد سے لکھیں، بڑوں کا سہارا لیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سوال اور تیسرا سوال یہاں پر جو دیا گیا ہے اس کے بھی سوالات آپ کاپی میں تحریر کرنے کے بعد اس کے بھی جوابات لکھیں۔ اس کے بعد بچوں صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں، لفظیات میں حصہ الف میں جملے پڑھ کر الفاظ کے معنی منتخب کر کے قوسین میں لکھیے۔ بچوں یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ہمیں یہاں پر اس کے معنی تلاش کرنا ہے اور یہاں پر قوسین میں لکھنا ہے۔ تو پہلا دیکھیں، ہنستے چہرے خوشی کی علامت ہوتے ہیں۔ بچوں جو ہنستے ہوئے چہرے ہوتے ہیں وہ خوشی کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو بچوں اس کے معنی دیکھیں، یہاں پر پہلا ہے اشارہ، دوسرا ہے نشانی، تیسرا ہے تصویر۔ تو بچوں ہنستے ہوئے جو چہرے ہیں خوشی کی علامت سے کیا مراد ہے بچوں؟ اشارہ ہوگا یا پھر نشانی ہوگی یا پھر تصویر ہوگی۔ بہت ہی آسان سے جوابات ہیں۔ تو بچوں اشارہ ہوگا یا پھر نشانی ہے یا پھر تصویر ہے، آپ سوچ کر یہ بھی تمام بٹس جو یہاں پر دی گئی ہے وہ مکمل کریں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پر دیکھیں پہلا ہے نفرت۔ بچوں اس کو جملے میں کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ یہاں پر نفرت دیا گیا ہے تو اس کو ہم جملے میں اس طریقے سے استعمال کریں گے جیسا کہ ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، یا پھر ہم گناہ کرنے سے نفرت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں تمام الفاظ کو آپ جملے میں استعمال کریں۔ اس کے بعد یہاں پر جی میں دیکھیں، درج ذیل عبارت پڑھیے، قد کشیدہ الفاظ کی ترتیب بگڑ گئی ہے، ان کی نشاندہی کیجیے اور موضوع جگہ پر استعمال کرتے ہوئے عبارت دوبارہ لکھیے۔ بچوں یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے، جیسا کہ مدرسے میں یوم آزادی کے موقع پر ہم سب رنگ برنگی جھنڈیوں کی طرح قطاروں میں ترنگا تھا، صدر مدرس نے مٹھائی لہرایا، سرپنچ نے رابط پیش کی، صدر مدرس نے اختتام کی، زرینہ راجو اور مبارکباد نے بھی تقریریں کی، تہذیب کھڑے پیش کیے گئے، جلسے کے پروگرام کے بعد طلباء میں تقریر تقسیم کی گئی۔ تو بچوں یہی ترتیب بگڑی ہوئی ہے، جیسا کہ مدرسے میں یوم آزادی کے موقع پر ہم سب رنگ برنگی جھنڈیاں کی طرح قطاروں میں ترنگا تھا۔ تو بچوں یہاں پر جو عبارت دی گئی ہے یہ عبارت بے ترتیب ہے، تو آپ اسے ترتیب سے لکھیں۔ اخیر میں دیکھیں، جلسے کے پروگرام کے بعد طلباء میں تقریر تقسیم کی گئی۔ بچوں تقریر تو تقسیم نہیں کی جاتی ہے بلکہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچوں آپ سمجھ کر ترتیب وار اسے لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں تخلیقی اظہار، دیے گئے اشاروں کی مدد سے ریل کے سفر پر مضمون لکھیے، جیسا کہ دہلی حیدرآباد صبح 8 بجے، قاضی پیٹ بھوپال رات 10 بجے، ناگپور سنتر ہے آگرہ پیٹھا۔ تو بچوں یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ریل کے سفر پر ایک مضمون لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا والا، گرما کی چھٹیاں تھیں، زاہد کو پہلی بار اپنے ماموں کے پاس دہلی جانا تھا، وہ محبوب نگر ریلوے اسٹیشن پہنچا
اور استفسار والی کھڑکی میں بیٹھے کلرک سے اس نے سفر سے متعلق کیا کیا پوچھا ہوگا لکھیے۔ تو بچوں گرمیاں کی جو چھٹیاں تھیں تو زاہد اپنے ماموں کے یہاں جا رہا تھا اور ماموں کا گھر دہلی میں تھا۔ وہ محبوب نگر کا رہنے والا تھا۔ اسٹیشن پر پہنچا اور استفسار والی جو کھڑکی ہوتی ہے وہاں پر کلرک سے اس نے سوالات کیے۔ وہ سوالات کیا ہوں گے جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، زاہد دہلی جانے والی ٹرین کتنے بجے روانہ ہوتی ہے؟ کلرک نے جواب دیا ٹھیک شام 7 بجے۔ اس کے بعد زاہد نے کیا پوچھا ہوگا بچوں اور کلرک نے کیا جواب دیا ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 23 پر دیکھیں، توصیف میں ریل اور بس کے سفر میں مماثلت اور فرق کیا ہوتا ہے بیان کیجیے۔ ریل اور بس کے سفر میں مماثلت کیا ہے بچوں؟ وہ ہمیں بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد درج ذیل عبارت پڑھیے۔ یاتری کرپیا دھیان دیں، سکندرآباد سے نئی دہلی جانے والی دکشن ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 1 سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر اس طرح کے اعلانات اناؤنسمنٹ کیے جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا اعلان کا ترجمہ دیگر زبانوں میں کیجیے۔ بچوں یہ جو زبان کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر ہندی زبان کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اسے اردو میں اور تیلگو زبان کے علاوہ انگلش زبان تینوں میں ٹرانسلیٹ یعنی اس کا ترجمہ کریں۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا سوال، بھائی چارگی، انسانیت اور قومی یکجہتی جیسے عنوانات پر انگریزی و تیلگو میں مواد جمع کیجیے اور دیواری رسالے پر آویزاں کیجیے۔ تو بچوں قومی یکجہتی، بھائی چارگی، انسانیت کو جو فروغ دینے والے مواد آپ کے یہاں موجود ہے تو اسے آپ دیواری رسالے پر چسپاں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے اکٹھا کریں۔ اس کے بعد دیکھیں منصوبہ کام میں کسی قریبی ریلوے اسٹیشن یا بس سٹینڈ جا کر اس مقام سے گزرنے والی ٹرینوں اور بسوں کے بارے میں معلومات حاصل کیا اور ذیل کے جدول کو پر کیجیے۔ بچوں یہاں پر جو جدول دیا گیا ہے آپ یہاں پر جیسا ہم جدول کے حساب سے دیکھیں تو سلسلہ نشان میں دیکھیں 1 2 3 4 5۔ تو یہاں پر مثال پہلی پیش کی گئی ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ بس کا نام لکھ سکتے ہیں یا پھر ٹرین کا نام لکھیں۔ اس کے بعد آمد کا وقت یعنی کب آتی ہے اس کا ٹائم لکھیں، اور روانگی یعنی کب جاتی ہے اس کا ٹائم لکھیں، اور منزل یعنی کہاں جاتی ہے وہ یہاں پر مینشن کریں۔ اگر آپ کے قریب میں بس سٹینڈ یا پھر ریلوے اسٹیشن ہو تو یہ کام آپ کو انجام دینی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بس کہاں جاتی ہے، پہلے سے ہی آپ اس سے واقف ہیں تو بچوں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں زبان شناسی میں مستقل کلمہ اجزائے کلام۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم کہلاتا ہے۔ بچوں وہ کلمہ جو کسی شخص یا پھر جگہ کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے یا پھر شے کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہی ہم اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد، اس کے بعد دیکھیں حیدرآباد، اس کے بعد ہے قلم۔ تو بچوں ہم نے یہاں پر پڑھا وہ کلمہ جو کسی شخص سے مراد یہاں پر مثال میں کون ہے بچوں؟ احمد۔ اس کے بعد جگہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حیدرآباد۔ اس کے بعد شے پر یہاں شے سے ہم کیا مراد یہاں پر مثال میں پیش کی گئی ہے؟ قلم۔ تو ان تینوں کو استعمال کرنے کے لیے جو کلمے کا استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر وہ کلمہ جو اسم کی بجائے استعمال ہوتا ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ تو مثال دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ مثال میں دیکھیں یہ، وہ، ان کو، ہم، تم، آپ، ہمارا، تمہارا، میرا وغیرہ۔ بچوں نام کے بجائے اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے اس کے آپ نام کے بجائے آپ اس سے مخاطب یوں ہو رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ بات بتائی تھی، آپ سے ہم نے یہ کہا تھا، اس نے ہمیں یہ کہا تھا،
اگر آپ ایسے جملے کا استعمال کر رہے ہیں تو اسی کو ہم ضمیر کہیں گے۔ اس کے بعد صفت دیکھیں، وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ بچوں یہاں پر دیکھیں، وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرنا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ صفت کہتے ہیں۔ جیسا کہ گول، نیا، پرانا، شریف۔ جیسا کہ وہ لڑکا بہت شریف ہے، یعنی اس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ بتلائی جا رہی ہے، اسی کو ہم اس کی صفت کہیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری یہاں پر دیکھیں مثال، تو پرانا، یعنی وہ کپڑا پرانا ہے، وہ کپڑے پرانے ہیں، یعنی اس کی خصوصیت کو ظاہر کر رہے ہیں، اسی کو ہم صفت کہیں گے۔ اس کے بعد فعل میں دیکھیں، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو فعل کہلاتا ہے۔ بچوں کسی کام کو کرنا یا پھر ثابت ہونا، اسی کو ہم فعل کہیں گے۔ جیسا کہ پڑھا لکھا کھایا۔ حامد پڑھ رہا ہے۔ بچوں یہاں پر حامد کون سا کام انجام دے رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے کام کرنا یہاں پر ثابت ہو رہا ہے۔ حامد پڑھ رہا ہے، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں متعلقہ فعل، وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیت کو بتائے متعلق فعل کہلاتا ہے۔ مثال آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ۔ تو بچوں یہاں پر جو متعلق فعل ہے، مطلق فعل ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی خصوصیات، کون سی خصوصیات؟ فعل کی خصوصیات کو بتائے، اسی کو ہم متعلق یا پھر مطلق فعل کہیں گے۔ تو بچوں یہاں پر مثال دیکھیں، آہستہ ہے، آہستہ آؤ، یعنی فعل کی خصوصیات کو بتا رہا ہے۔ فعل کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ آہستہ آ رہا ہے، اسی کو ہم متعلق فعل کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں صفحہ نمبر 24 پر، ذیل کی جدول میں خط کشیدہ الفاظ اجزائے کلام کی کون سی قسم ہے؟ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں جملے میں سچ بولو اجزائے کلام کون سا ہے؟ نمکین غذا اچھی لگتی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، ایسا کام کرو کہ نام ہو، احمد باغ میں ٹہل رہا ہے، اچھی کتابیں پڑھو، جہاں رہو خوش رہو، رؤف جماعت ششم میں پڑھتا ہے، جلدی جلدی بولو۔ تو بچوں یہ کون سی مستقل کلمہ یا پھر کہیے اجزائے کلام ہے؟ آپ بچوں اخیر کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ نو اور جو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں وہ کون سے اجزائے کلام ہیں لکھیں۔ جیسا کہ ہم اخیر کا دیکھیں، جلدی جلدی بولو، تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ متعلق فعل وہ ہے جو فعل کی خصوصیت کو بتائے، جلدی جلدی، اسی کو ہم کیا کہیں گے بچوں؟ متعلق فعل۔ تو بچوں باقی کا کام آپ ہی انجام دیں۔ اس کے بعد دیکھیں، سبق پڑھ کر جدول مکمل کیجیے۔ بچوں سبق پڑھیں، جو ہم نے ابھی سبق قومی یکجہتی جو پچھلی ویڈیو میں سبق پڑھا، اسی کو آپ ایک مرتبہ ویڈیو دیکھیں۔ اور یہاں پر اسم کیا ہے، ضمیر کیا ہے، صفت، فعل اور متعلق یعنی مطلق فعل کیا ہے، وہ اس جدول کو مکمل کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، نظم لحن سے پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتی ہوں، یعنی نظم کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا بچوں؟ جی ہاں، تو یہاں پر ہاں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں، نظم کا خلاصہ اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں، کہہ سکتے ہوں، یعنی نظم کے خلاصے کو آپ اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل بیان کر سکتے، تو ہاں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس نظم کا خلاصہ لکھ سکتا ہوں، لکھ سکتی ہوں۔ بچوں آسانی کے ساتھ آپ اس نظم کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتے ہیں، تو ہاں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد اشاروں کی مدد سے مضمون لکھ سکتا ہوں، لکھ سکتے ہوں، یعنی جو اشارے دیے گئے ہیں ابھی ہم نے دیکھا، اس کی مدد سے آپ ایک مضمون تیار کر سکتے ہیں۔ جی بالکل تیار کر سکتے ہیں، تو ہاں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، قومی یکجہتی پر مختلف زبانوں میں موجود مواد اکٹھا کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، یہ بھی کام بالکل آسانی کے ساتھ آپ انجام دے سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہاں پر ٹک کریں۔ تو بچوں یہ رہا ہمارا تیسرا مکمل سبق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم چوتھا سبق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے بچوں آپ اس ویڈیو کو اور پچھلی جو ویڈیوز ہیں آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں،
اور ایک سے دو سے تین مرتبہ جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ سبق سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سبق کو مکمل کتاب سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں یہ رہا آپ کو ہوم ورک۔ انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔